وہ مہینہ تجھ پہ سایہ فگن ہے، یعنی بالکل اس کا آنا قریب ہو گیا ہے، کہ جو شہر عظیم ہے، یعنی جس کا دن، جس کی رات، جس کی ہر گھڑی عظمت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو اس میں رمضان کا حق ادا کرتا ہے وہ بھی عظمت والا بن جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ شہر مبارک، وہ مہینہ آ رہا ہے جو کہ مبارک مہینہ ہے، اور اس میں برکتیں عطا کی گئی ہیں، اور برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ بے شک، سبحان تو اللہ۔ انسان ذہنی طور پر کسی سنہری وقت کے آنے سے پہلے اگر تیار ہو جائے تو پھر اس کے شروع ہوتے ہی وہ اس کی ہر گھڑی سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اگر کچھ وقت غفلت میں گزر جائے یا معاذ اللہ سارا ہی گزر جائے تو پھر عید کے دن وہ بڑا ہی خسارے میں ہوتا ہے۔ آج ذہن میں بٹھا لو کہ رمضان المبارک کی راتوں کو قیام، جس کو خصوصی طور پر نماز تراویح کہتے ہیں، نماز پنجگانہ تو ہر مہینے میں فرض ہے، بے شک، بے شک۔ رمضان میں بھی فرض ہے، لیکن تراویح یہ خصوصی طور پر رمضان میں ہے، اور اس کا اتنا اجر ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سبحان اللہ۔ کہ جس نے رات کی، رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کی 20 رکعت، اس کے پہلے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضان قیاما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے سبحان اللہ، طلب ثواب کے لیے، بے شک، ریاکاری کے لیے نہیں، طلب ثواب کے لیے، حالت ایمان میں، اس کے بھی پہلے سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لہذا ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ سحری کھانے کا علیحدہ ثواب ہے، سبحان حالت روزہ کا علیحدہ ثواب ہے، سبحان اللہ، افطاری کا علیحدہ ثواب ہے، سبحان اللہ، اور اس کے بعد رات بھر کے اذکار، یہاں تک کہ جو تھک کر ضرورت کے لیے سو بھی جاتا ہے اس کے لیے بھی کہا گیا الصائم یسبح عظامہ، کہ اس کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا زرخیز موسم آ رہا ہے جو تقریر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استقبال رمضان میں فرمائی، اس کے اندر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس کے اندر بخصلۃ من الخیر کوئی نفلی کام کیا، کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، سبحان اللہ، وہ ایسا ہے کہ گویا کہ رمضان کے علاوہ دنوں میں اس نے فرض ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ اس کی گہرائی میں اگر جائیں تو اس کے اندر بہت زیادہ امت مسلمہ کے لیے رب ذوالجلال نے اپنی طرف سے خزانے عطا کیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیں، فجر کی سنتیں 2 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 2۔ اگر کسی کو شوق ہو کہ میں 2 کی بجائے 4 پڑھوں، کیونکہ 4 پڑھوں گا تو قیام زیادہ ہوں گے، رکوع زیادہ ہوں گے، تلاوت زیادہ ہوگی،
تسبیح زیادہ ہوگی تو 4 پڑھے گا سنتیں تو شریعت رد کر دے گی، کیونکہ 4 پر سنت کی مہر نہیں ہے اور 2 پر سنت کی مہر ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور فرائض اللہ کی طرف سے معین ہیں، ان میں اضافے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، یعنی امت میں نہ اماموں کے پاس، نہ صحابہ علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا ائمہ مجتہدین یا علماء جتنے ہمارے نبی علیہ السلام فکس کر گئے ہیں اتنے ہی ہیں، لیکن کمال یہ ہے فرضوں میں کہ مثلا نفل کئی ہوں جو ہم مرضی سے جتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں، ان سے وہ قرب نہیں ملتا جو 2 فرضوں سے قرب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے 1000 نفل سے بھی وہ قرب نہ ملے جو زور کے 4 فرضوں سے ملتا، سبحان اللہ، جو عصر کے 4 فرضوں سے ملتا، تو بندے کا دل تڑپتا ہے کہ کاش کے فرض اور ہوتے، اور فرض ہم پڑھا نہیں سکتے، ایک فرض بھی ہم مزید زائد نہیں کر سکتے، لیکن رمضان کا یہ کمال ہے، سبحان اللہ، اس میں کاش نفل کریں تو فضل فرضوں کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، سبحان اللہ۔ باقی مہینوں کی بات نہیں، رمضان کی بات ہے، اس میں جس نے کوئی بھی نفلی کام کیا کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، سبحان اللہ، وہ یوں ہوا کہ جیسے رمضان کے علاوہ اس نے فرض ادا کیا۔ سبحان اللہ، تو نفلوں پر فرض کا ثواب۔ اب جو کاشت کریں تو فصل جو کی اگتی ہے، گندم کی نہیں اگتی، یہ کائنات کا پکا اصول ہے، اور جتنی بھی زرخیز زمین ہو وہ جو کو گندم نہیں بنا سکتی، مگر رمضان کی وہ زمین ہے، اس وقت میں وہ زرخیزی ہے، صرف کوانٹیٹی میں ہی اضافہ نہیں، کوالٹی میں بھی اضافہ ہے، یعنی بندہ ادا نفل کرتا ہے، رب ذوالجلال ثواب فرائض کا عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، اس کے آنے سے پہلے اس کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے، اس کا دل میں شوق ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، بے شک، سبحان اللہ، اس کی آمد پر طبیعت میں خوشی ہونا یہ منافقت کی موت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، رمضان کے آنے کے بارے میں کہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، بالکل قریب آ گیا ہے، شروع ہونے لگا ہے، چاند طلوع ہو گیا ہے، اس خبر کو سن کے جس کو صدمہ ہو تو وہ اپنا حساب کرے، کہیں ایمان کی کوئی بڑی کمزوری اس میں موجود ہے، اور اگر اس کو دلی خوشی ہو تو رب کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے 15ویں صدی میں بھی مجھے سچا اور سچا ایمان عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا رسول اللہ، لبیک لبیک، یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک۔ اب دیکھیں عید کا دن آ جائے گا اور انشاءاللہ یقیناً آئے گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ، رمضان گزر چکا ہوگا، تو کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ کاش ہمیں کوئی پہلے بتاتا کہ یہ مہینہ قیمتی کتنا تھا، کاش کہ ہمیں پتہ چل جاتا، مگر یہ وقت ایسا ہے کہ یہ لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ بے شک، بے شک، اگرچہ اگلا رمضان آئے گا، مگر اس رمضان کا ایک روزہ بھی، یعنی جو بھی رمضان آتا ہے
اس کا ایک روزہ بھی اگر بندے کا رہ جائے، جان بوجھ کے چھوڑ دے تو بہت بڑا جرم ہے، عذر کی بنیاد پر بھی رہ جائے تو اگرچہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جگہ اسے ایک روزہ رکھنا پڑے گا اگر معذور تھا قضا کا، لیکن حقیقت میں جو اگر ادا کرتا تو جتنا اس کا، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس اصلی روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا جو روزہ اس سے رہ گیا تھا۔ لم یقض عنہ صوم الدہر، صوم دہر بھی اس کی کمی پوری نہیں کر سکے گا۔ اس بنیاد پر عید کے دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اللہ کے سامنے جو حاضری ہے قیامت دن کے دن کی، اس کی شرمندگی سے بچنے کے لیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حاضری ہونی ہے قیامت کے دن، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ضروری ہے کہ ہم اس شریعت مطہرہ پہ عمل کریں، اور خصوصی جو رکن شریعت کا آ رہا ہے رمضان، اور اس کے جو خصوصی حقوق ہیں ان کو ادا کریں، ورنہ معاذ اللہ عید کے دن نئے کپڑے پہن کے اچھی طرح ہاتھ منہ دھو کے آ جانے سے یہ نہیں کہ چہرے پہ رحمت آ جائے گی، ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو ٹہنی مشکل وقت میں، درختوں پر مشکل وقت خزاں کا وقت ہے کہ نہ پتے ہیں نہ پھول ہیں نہ بلبل ہے، بس ویرانی سی ہے، جو ٹہنی کہے کہ مجھے کاٹ دو اس درخت سے، اب اس پہ تو رونقیں نہیں رہی، زیادہ مجھے کاٹ دو، تو اقبال کہتے ہیں جو ٹہنی ساتھ رہی اس پہ تو ایک دن پتے بھی آ جائیں گے پھول بھی آ جائیں گے، لیکن کٹی ہوئی ٹہنی کبھی ہری نہیں ہوگی، اگرچہ اس پر سبز پینٹ بھی کر دیں زندگی اس میں نہیں آئے گی۔ تو جو روزے دار ہیں رمضان آنے پر جو امت کے قافلے کے ساتھ رہیں گے ان کے چہروں پہ تو نور برسے گا، اور جو سائیڈ پہ ہو جائیں گے تو وہ جتنے بھی نئے کپڑے پہن لیں، جتنے بھی شیمپو لگا لیں، کریمیں لگا لیں، ان کے چہروں پر نور نہیں آئے گا۔ ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ بہار کے بادل سے وہ ٹہنی ہری نہیں ہوگی، ہے لا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برگ و بہار سے۔ جو ٹہنی کٹ گئی وہ ہمیشہ خزاں میں ہے، اس پہ اب کبھی بھی پھول نہیں آئیں گے، پھل نہیں آئے گا، پتے نہیں آئیں گے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس ملت کے ساتھ رہو تو پھر عید کا مزہ آئے گا۔ پھر یوم الجوائز، وہ یوم تقسیم انعامات ہے، جب عیدگاہ میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو رب ذوالجلال فرشتوں سے پوچھتا ہے اور کئی قسمیں اٹھا کر فرشتوں سے رب ذوالجلال سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے ما جزاء اجیر وفا عملہ، فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ اس مزدور کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جس نے اپنی دیہاڑی پوری کر دی ہو، جو اس کی ڈیوٹی لگا گئی اس نے وہ پوری کر دی ہے، اب اس کے ساتھ تم بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ بھی سنت ہے،
اور ان سے اس لیے خصوصی طور پر کرتا ہے کہ پہلے بھی ایک مشورہ ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آج پھر انہی سے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں سے جب عید کے دن اللہ پوچھتا ہے پھر ان سے کیا کرنا چاہیے، تو فرشتے کہتے ہیں جزاؤہ ان یوفا اجرہ، اے اللہ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر دیا ہو اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی اجرت اور اس کا اجر یعنی اس کا ثواب اسے دے دینا چاہیے۔ اب یہ ان کا ہے جو کام کر کے گئے ہوں گے، روزے رکھ کے گئے ہوں گے عیدگاہ میں، نمازیں پڑھ کے گئے ہوں گے، رمضان کا ٹائم ضائع کیے بغیر گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي وَعُلُوِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، سبحان اللہ۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، مجھے میری عزت کی قسم، اللہ فرماتا سبحان اللہ۔ حالانکہ عزت کے بغیر یعنی قسم کے بغیر بھی وہ کہے تو وہ بات پکی ہی پکی ہے۔ بے شک۔ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مقام کی قسم، لَأُجِيبَنَّهُمْ، یہ جو بھی دعا کریں گے میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے ان کو بخش دیا ہے، یہ جو بھی دعا کریں گے یعنی یہ صرف اپنی ذات تک نہیں، آج کی اس منصب پر فائز ہے، میں نے ان کو کوٹا دے دیا ہے، یہ مانگے میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان کے جتنے گناہ تھے میں نے اتنی نیکیاں ان کو دے دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں ان کو خوشخبری دو، ارجعوا، کہ تم چلے جاؤ اپنے گھروں کی طرف، قد غفرت لہم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے اور میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایسا موقع آنے والا ہے اور اس دن رب جس سے ناراض ہو کہ میں نے تمہارے بندے تم میرے ہو، پیدا میں نے کیا اور تمہاری آسانی کے لیے میں نے شیطان کو بھی باندھا اور تم پھر بھی روزے رکھ کے نہیں آئے، تلاوت کر کے نہیں آئے، نمازیں پڑھ کے نہیں آئے، تو ان پر اللہ ناراض ہوگا اور باقی کو اللہ یوم الجوائز، یوم تقسیم انعامات ہوگا کہ سب کو انعامات دیے جائیں گے۔ تو پھر یقیناً آپ لوگ پہلے ہی نیت کیے ہوئے ہوں گے، انشاءاللہ ضرور تیار بھی ہوں گے۔ اگر کسی کا ذہن غافل ہے تو میں التجا کر رہا ہوں کہ بھرپور شوق اپنے اندر پیدا کیجئے اور تیاری کیجئے اس مقدس مہینے کی کہ جو قسمتوں سے ملتا ہے، پتہ نہیں پھر زندگی میں یہ آئے یا نہ آئے ہمارے لیے، وہ تو ضرور آئے گا، لیکن ہم میں سے پتہ نہیں کتنے غیر حاضر ہوں گے جو قبروں میں جا چکے ہوں گے۔ اس بنیاد پر اس مہینے کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس کے جو احکام ہیں وہ بجا لانے کے لحاظ سے پوری تیاری ہونی چاہیے، ورنہ جب یہ دن آئے گا تو پھر بہت سے لوگوں کو غم ہوگا۔ آخر مومن کے دل میں بھی ایک واعظ ہے، جب بندہ نیکی سے محروم ہوتا ہے تو وہ اندر سے جھنجھوڑتا ہے کہ تو کتنا بد نصیب ہے، باقی آج کتنے نوازے گئے اور تجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس وقت یہ خیال آئے گا کہ موسم بھی تھا، بیج بھی دامن میں تھا، مگر بونے کا وقت خواب تغافل میں کھو دیا۔ یعنی جس کی زمین بھی ہو، جس کے پاس گندم کا بیج بھی ہو اور بیج بیجنے کا موسم بھی ہو اور وہ نہ بیجے، تو جب فصل کاٹنے کا موسم آئے گا تو وہ کیا توقع کر سکتا ہے کہ اس کی زمین کے اندر فصل ہو جب اس نے بیجا ہی کچھ نہیں؟ تو کتنا احمق ہوگا وہ جو عید والے دن انعام لینے چلا جائے گا، رزلٹ تو ان کا بولے گا جنہوں نے امتحان دیا بے شک، اور جنہوں نے داخلے نہیں بھیجا،
اور امتحان میں بیٹھے ہی نہیں ہیں اور نئے کپڑے پہننے سے تو عید نہیں ہوتی. تو اس بنیاد پر اس مہینے کے استقبال کے لحاظ سے جو آج کی محفل کا عنوان ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور پھر یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. سبحان اللہ. اور قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، لیکن قرآن فیض 12 مہینوں کا لے کے آیا. سبحان ہر اللہ. گھڑی کا، ہر صدی کا، ہر زمانے کا. اور آج قرآن مجید برہان رشید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نگہبان چھوڑ کے گئے ہیں. قرآن واعظ ہے، قرآن میں احکام موجود ہیں کہ زندگی کیسے پسند کرنی ہے. اور اس کا جو اولین اس کے ساتھ ربط کا طریقہ ہے وہ ہے اسے ناظرہ پڑھنا، پھر ہے اسے حفظ کرنا، پھر ہے اس کے علوم جاننا، گرامر جاننا، مطلب جاننا، اور اس کے بعد ہے پھر اس پہ عمل کرنا. پھر جا کے جو ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے. لہذا مدرسہ کا اپنے محلے میں ہونا یا اپنی اولاد کا قرآن سے رابطہ قائم ہونا، یہ بندے کی بڑی خوش نصیبی ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الخیر خزائن، میرے پاس جو خیر ہے، خیر کا اطلاق سب سے پہلے ہدایت اور علم پر ہے، ایمان، خوش عقیدہ. توجہ سے سننا. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے خزانے ہی خزانے دیے، علم اور ہدایت کے. تو لفظ خزانہ سننے سے ذہن میں آتا ہے کہ خزانہ تو بند ہوتا ہے، خزانے کو تالا لگا ہوتا ہے، خزانے پر دروازے پہ پہرےدار کھڑے ہوتے ہیں. تو ذہن میں آ رہا تھا کہ بند خزانہ پھر کیا فائدہ دے گا قیامت تک امت کو. تو میرے آقا علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحِ. سبحان اللہ. اللہ نے مجھے خزانے بھی دیے ہیں اور مجھے خزانے کھولنے والی چابیاں بھی دی ہیں. سبحان اللہ. اب توجہ کرنا، چابی مالک خود بھی اس سے کھولتا ہے، اور سرکار تو ویسے بول کے صحابہ کو سب کو پڑھا رہے تھے، لیکن یہ کہ اگر میں ظاہری حیات میں نہ بھی ہوا تو میرے خزانے بند نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. صحابہ یہ یقین رکھو میرے خزانے کھلیں گے، قیامت تک کھلیں گے، صبح و شام کھلیں گے. کس کے لیے؟ کہ ان کا فیض تقسیم ہو، وہ بٹیں، وہ بانٹے جائیں. اور اتنے بڑے خزانے ہیں قیامت تک بٹیں گے پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. اب کھولے گا کون؟ منصب اس کا دیکھو. سرکار ویسے خود ابر کرم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور آج بھی چمک تو سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سبحان اللہ. اور قبر پرنور میں بھی تجلی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. مگر کچھ ڈیوٹیاں زمین پر موجود لوگ ہیں ان کی ہوتی ہیں. بے شک. جیسے ہر صدی کا مجدد ہوتا، جیسے محلے کا امام ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے، مدرس ہے تو اس کی ڈیوٹی ہے. یعنی زندہ لوگوں میں سے اگرچہ قبروں کا فیض بھی پہنچتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو میرے خزانے ہیں نا، ہر دور کے اندر ان کی چابیاں ہوں گی. سبحان اللہ. کسی کے پاس نہیں، وہ خود میری خزانے کی چابی بنے گا. بے شک. سبحان اللہ. وَلِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيحِ، ان خزانوں کی چابیاں ہیں. کون چابیاں ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ فرمایا طُوبَى لِرَجُلٍ مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ وَمِغْلَاقًا لِلشَّرِّ. فرمایا قیامت تک
ہر صدی میں، ہر جنریشن میں، ہر 25 سال کے اندر ایسے بچے پیدا ہوں گے، خواہ برادری ان کی کوئی ہو، شرط مسلمان ہونا ہے۔ فرمایا وہ میرا دین پڑھیں گے، میں ان کو چابی کا لقب عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اس صدی میں میرے خزانے کی چابی ہوں گے۔ دیکھو آج معاشرے کے کچھ لوگ یا لبرل یا ویسٹ کے لوگ جنہیں حقیق سمجھتے ہیں کہ یہ علماء، یہ مولوی، یہ درویش کیا کر سکتے ہیں، ماہ مدینہ سے پوچھو کہ ان کا ان سے رابطہ کیا ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بیٹا لوہار کا ہو، کمار کا ہو، ترکھان کا ہو، سادات کا ہو، فرمایا جو میرا علم پڑھ جائے گا میں اس کو اپنے خزانے کی چابی بنا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اچھا جی، تو اس سلسلہ میں اب دیکھو آج ہم دستار فضیلت کے لیے ان بچوں کے لیے بڑے بڑے بھی کیوں کرتے ہوئے کہ خوشی ہے کہ کس کس کا بچہ نبوی خزانے کی چابی بن گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگرچہ چابی ابتدائی درجے میں ہے، یہی چابی مزید تیار ہوگی، پھر اس کے بولنے سے اللہ کے قرآن کی آیات اور احکام کا پتہ چلے گا۔ بولے گا یہ مگر امام بخاری بول پڑیں گے، سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ بول پڑیں گے، سبحان اللہ۔ اور اعزاز یہ سرکار فرماتے ہیں یہ میرے خزانے کی چابی ہے۔ تو منصب دیکھو اور اپنی اولادوں کو مزید اس طرف متوجہ کرو۔ یہ نیچے بیٹھ دو سان۔ تو یعنی یہ نہیں کہ یہ ٹھکرایا ہوا طبقہ ہے کہ اور کوئی کام نہیں تھا جو انہوں نے یہ کام شروع کر لیا، یہ پوری امت کا فرض کفایہ نبھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، حدیث شریف میں ایک بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتا تھا، دوسرا جو ہے وہ کام کاج کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے اپنے بھائی کی شکایت لگائی آ کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے، اسے کہو کہ یہ بھی جا کے کوئی میرے ساتھ کھیت میں کام کیا کرے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے الفاظ کا مضمون یہ ہے کہ تیری غلط فہمی ہے کہ تو کماتا ہے اور یہ کھاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ رب اس کے صدقے تجھے بھی کھلاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، فرمایا اس طرح کے لوگوں کے صدقے رب تمہاری مدد بھی کرتا ہے اور رب تمہیں رزق بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوچنے کی بات ہے، ان کے سہارے، دین والوں کے سہارے، قرآن پڑھنے والوں کے سہارے، شریعت پڑھانے والوں کے سہارے، یعنی یہی طریقت اور شریعت حقیقت اسی کے سہارے باغوں میں پھول آتے ہیں اور پھول پھل بنتے ہیں، سبحان اللہ، فصلیں پکتی ہیں۔ بے شک۔ یہ ان کا صدقہ ہے کہ کسی کا زور بازو نہیں۔ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں خود ایک بیج سے ایک پودا بنا کے گندم کا ایک سٹا پکا لوں گا؟